سے ایک چیز ضرور کہنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ ہندوستان کے تمام لوگوں نے قرآن نہ پڑھی ہو, حدیث نہ پڑھی ہو, زیادہ تر لوگ شاید اس کو سمجھتے بھی نہ ہو وہ جس بھاشا میں لکھی گئی ہے اس بھاشا کو, لیکن ہندوستان کے ہر سکول میں اقبال صاحب کی لکھی وہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا, ہندی ہیں ہم وطن, ہندوستان ہمارا. اور آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں طارق فتح, اس میں چھوٹے چھوٹے بچے, کالج میں پڑھنے والے لڑکے لڑکیاں, ان کے لیے ذاکر نائک ہیرو ہو جاتا ہے. ہم جب اس طریقے کی بحثیں کرتے ہیں بیٹھ کے, تو یہ جاننے کے لیے تھوڑے نہ کرتے ہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے, اسلام میں کیا لکھا ہے. یہ پوچھنے کے لیے کرتے ہیں کہ اگر کوئی دھرم پرچار کر رہا ہے تو وہ آتنکوادیوں کا ہیرو کیسے ہو جاتا ہے. کیسے بنگلہ دیش میں ایک باپ کو پتہ نہیں لگتا کہ گھر میں ساری سکھ سویدھا ہونے کے باوجود, کانوینٹ سکول میں پڑھنے کے باوجود, میرا لڑکا کیا دیکھ کے کیا سیکھ کے ہاتھ میں بندوق لے کے اتر گیا گلا کاٹنے لوگوں کا. روہت بھائی, اسی بنگلہ دیش میں 30 لاکھ مسلمانوں اور ہندوؤں کو پاکستان کے مسلمانوں نے مارا. 1971, آپ شاید پیدا نہ ہوئے ہوں اس وقت. ہندوستان کے مسلمان اس وقت اس 10 مہینے کی جینوسائیڈ میں خاموش رہے. یہ بھی ہسٹوریکلی آپ دیکھ لیجئے. بلکہ اندرا گاندھی پہ کو دباؤ ڈالا گیا کہ آپ مارنے دیں ان کو, اس کا انڈیا سے تعلق نہیں ہے. جس اقبال کا آپ نے ذکر کیا, اس نے اس ترانے کے فوراً بعد لکھ دیا کہ اسلامی ترانہ, جس نے اس میں کہا کہ ہندوستان ہمارا, چین و عرب ہمارا, سارا جہاں ہمارا. ہم مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت بڑا پرابلم ہے, اور آپ نان مسلم ہیں, اس کے باوجود میں آپ سے کھل کے بات کر رہا ہوں, کیونکہ یہ باتیں ہم بند قبروں میں کرتے ہیں کہ ہمارا دوغلا پن ہم سے نہیں چھوٹ رہا. ہمیں جھوٹ کی جو عادت پڑ گئی ہے کہ جیسا ماحول دیکھا ویسی بات کرنا. آپ خود دیکھ لیجیے کہ ذاکر نائک کے سوال پہ جو ذاکر نائک کے سپورٹر ہیں, جو اپوننٹ ہیں, دونوں کسی اور بحث میں چلے گئے. اس میں ہوا یہ کہ ذاکر نائک تو بچ گیا, باقی جو آپ کی آڈینس ہے جس میں 80% لوگ نان مسلم ہوں گے, وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے. یہ کون لوگ ہیں؟ ان سے بات کرو کیا دن ہے یا رات ہے, یہ کہتے نہیں آج ہفتہ ہے, اتوار ہے, منگل ہے. مطلب ہم فوکس نہیں کر پا رہے ہیں, اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ذاکر نائک کی تقریروں پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. ہندوستان میں وہ مسلمان جو دانشور ہیں, جو مولانا لوگ نہیں ہیں, جن کا مسجدوں سے تعلق نہیں ہے, جنہوں نے جنگ آزادی لڑی, جنہوں نے مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیا, وہ لوگ سامنے آئیں. وہ جو سیکولر لبرل ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں, چاہے وہ مذہب کے اندر ہیں یا باہر ہیں, مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. چاہے وہ جاوید اختر ہیں, سلیم احمد ہیں, طفیل احمد ہیں, بے تحاشا مسلمان ہے ہندوستان کا, جس کے ہاتھ تو باندھ دیے ہیں آپ نے کہ بھئی تو بولا تو فلانا قانون لگ جائے گا اینٹی مسلم ہیٹ پہ. ایک شخص کو پوری چھٹی آپ نے دے دی. پورا اجازت دیجئے نا, آ کے بات کریں کہ اب کہہ رہے ہیں اسلام کے اندر کوئی غلط بات ہو ہی نہیں سکتے. ارے ہمارے پروفٹ کے مرنے کے 4 گھنٹے بعد مسلمان ایک دوسرے کی داڑیاں کھینچ رہے تھے. 3 خلیفوں کو قتل کر دیا ہم نے, حضرت علی کو تو نماز پڑھاتے. اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب, تشدد اور جو یہ ٹیررزم, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو حضرت علی کو کس نے مار دیا نماز پڑھاتے ہوئے؟ پروفٹ کی پوری فیملی کو مار دیا 683 کے اندر یا 682 میں کربلا میں. مسجد نبوی پہ یہ 3را حملہ ہوا ہے, یہ پہلا نہیں ہوا. یہ تو ان کا بس چلے وہابیوں کا, یہ تو بلڈوزر لا کے تاج محل کو توڑوا دیں. آپ ان سے پوچھیں تو صحیح, یہ گھر کے اندر کیا بات کرتے ہیں کہ تاج محل جو ہے اس کو توڑنا چاہیے. یہ کھل کے نہیں بول سکتے. ذاکر نائک کو لائیں میرے سامنے, میں پوچھوں اس سے کہ تم جو سپورٹ کرتے ہو سعودی عربیہ میں جنت البقیع کو, پروفٹ محمد کی بیٹی کی قبر کو بلڈوز کر دیا, ذاکر نائک سپورٹ کرتے ہیں, تو تاج محل کو کیوں نہیں اپوز کرتے؟ کیونکہ ڈر لگتا ہے. نہ ہم انٹیگریٹی کے لیے مشہور ہیں,
نہ سچ ہمارے منہ سے نکلتا ہے، نہ ہم اپنے نام ٹھیک رکھ پا رہے ہیں. ہم تو وہ کشتی ہیں جس کا رڈر نہیں ہے، جس طرف لے جاؤ ہم کو چل دیں گے. بس تھوڑی سی عربی بول لیں، تھوڑی سی ٹوپی داڑھی رکھ لیں اور حجاب پہن لیں، بس ہم مسلمان ہو گئے. ہمارے لیے قیامت آئی ہوئی ہے، آنی نہیں ہے. ہندوستان جیسا ملک جس نے ہر مسلمان کو ہاتھ کھول کے کہا کہ آ جاؤ، داؤدی بورا ہو، اسماعیلی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، پارسی ہو، جو آیا ہندوستان نے کہا آ جاؤ ہمارے بھائیو. ہم وہاں بیٹھ کے ہندوستان کو گالیاں دے رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو نہیں دی. بھائی جب تم اسامہ بن لادن کو سپورٹ کرتے ہو تو ہندوستان کے تو دشمن ہو گئے نا.